نماز و قرآن والے پیغمبر کی زندگی سے متعلق واقف ہونے کا موقع حاصل کر کے صاحبزادی کی مسرتوں کی کوئی انتہا نہ رہی۔ جذبہ شوق کے عالم میں کتاب کا پہلا ورق کھولا اور کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستی کا مطالعہ شروع کر دیا۔ ورق ورق پر فضل و رحمت، جلال و جمال، عظمت و زیبائی، طہارت و تقدس، صبر و تحمل، جود و کرم، زہد و عبادت، فقر و ایثار، علم و حکمت، اعجاز و توانائی، قدرت و اختیار، قرب الہی کی جلوہ آرائی اور آسمان شوکت و اقتدار کے مناظر دیکھ کر دل کی دنیا جگمگا اٹھی۔ فرتے شوق میں پلکوں پہ موتی کے قطرے جھلملانے لگے۔ لالا کی پنکھڑی جیسے ہونٹ حرکت میں آئے اور ایک ننھی سی آواز فضا میں گونجی، اے محمد کے خدا بند، تو گواہ رہنا کہ مسیح مذہب سے نکل کر تجھ پر اور تیرے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتی ہوں۔ اے قادر و توانا معبود، تیرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ میری آنے والی زندگی کو کفر کی یلغار سے محفوظ رکھنا۔ دل میں عشق محمدی کا چراغ جل چکا تھا۔ اب ایمان بالغیب کی ایک نئی دنیا نظر کے سامنے تھی۔ حیات سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ تاریخ ذہن میں گھوم رہی تھی۔ سرکار کا جسم، ان کا نورانی پیکر، دلربا چہرہ، سرمگی آنکھیں، عطر برساتی عنبرین زلفیں، موجے نور میں لہراتا ہوا عارض تاباں، جمال سراپا کا ایک نقش و نگار تصورات کی دنیا پر چھایا ہوا تھا۔ پچھلے پہر جو ہی آنکھ لگی، قسمت بیدار نے آواز دی، رحمت و نور اور محبت و دلکشی کی جو دنیا تصور میں گھوم رہی تھی، اب وہ نظر کے سامنے تھی۔ کوٹھی کے قریب یہ ایک مسجد تھی۔ جیسے ہی مؤذن نے اشہد اللہ الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ فضا میں نشر کیا، آنکھ کھل گئی۔ کلمہ اسلام سن کر دل بیتاب ہو گیا، ایمان کی امنگیں جاگ اٹھیں۔ آج چہرہ بشاشت سے کھلکھلا رہا تھا۔ کونین کی ارجمندی بال بال سے پھوٹ رہی تھی۔ ایک لالا رخ حسینہ کا اپنے ہی جمال کیا کم تھا کہ وہ چشمے نور میں غوطہ لگا کر آ گئی تھی۔ اب تو گل قدح فروش کی حور معلوم ہو رہی تھی۔ فرط بندگی، چہرے پر نظر جمانا مشکل تھا۔ حسن و دلکشی کی یہ نمایاں تجلی دیکھ کر ماں باپ کو بھی حیرت تھی، لیکن وہ اسے حضرت مریم کی عقیدت کا فیضان سمجھ رہے تھے۔ اس دن کافی انتظار کی زحمت اٹھانے کے بعد ملا جی تشریف لائے۔ نماز مغرب سے فراغت کے بعد صاحبزادی پڑھنے کے لیے حاضر ہوئی۔ جو ہی چہرے پر نظر پڑی، ملا جی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ صاحبزادی نے کہا، حیرت نہ کیجیے، مجھے کلمہ پڑھا کر میرے اسلام پر گواہ بن جائیے اور دیکھیے میں نے اپنا نام فاطمہ رکھ لیا ہے، آئندہ مجھے اسی نام سے یاد کیجیے گا۔ ملا جی کمزور دل آدمی تھے۔ بڑھاپے میں کمشنر صاحب کو پڑھانے کا جو موقع مل گیا تھا اسے وہ بہت غنیمت سمجھتے تھے۔ پھر صاحبزادی کے حالات سے بھی بے خبر تھے۔ لرزتے ہوئے صاحبزادی کو جواب دیا، دل کا مسلمان ہو جانا خدا کے تئیں نجات کے لیے کافی ہے صاحبزادی، نہ ابھی اپنے اسلام کا آپ اعلان کریں۔ جب بھی فلاح و اخروی کا استحقاق کہیں نہ جائے گا، مجھے اندیشہ ہے کہ میں آپ کو کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کر لوں اور اس کی اطلاع کمشنر صاحب کو ہو گئی تو ہم پر بھی وبال آ جائے گا اور آپ کی زندگی بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ صاحبزادی ملا جی کی کمزوریوں سے واقف تھی، یہ جواب سن کر خاموش ہو گئی۔ فارسی کی تعلیم ختم ہو جانے کے بعد فاطمہ نے قرآن مجید کی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا۔ ملا جی کی آمد و رفت کا سلسلہ وہ منقطع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے توقع تھی کہ مستقبل میں کوئی ضرورت بھی ان سے متعلق ہو سکتی ہے۔
اب فاطمہ گھر والوں کی نظروں سے چھپ چھپا کر نماز پڑھنے لگی تھی۔ صبح کے وقت قرآن کی تلاوت بھی کیا کرتی تھی۔ چونکہ اس کے کمرے میں ابتدائی سے کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہ تھی، اس لیے اس کی زندگی کا اکثر حصہ صیغہ راز میں تھا۔ دل کے خاموش انقلاب کی گو والدین کو خبر نہ تھی، لیکن باطن کی تطہیر اور روحانی تقدس کا اثر معلوم طور پر اس کے گرد و پیش میں نمایاں تھا۔ خاندان کے دلوں میں صرف اس کی محبت و شفقت ہی کا نہیں، توقیر و احترام کا جذبہ بھی پیدا ہو گیا تھا۔ اس کی شخصیت کا اثر بغیر کسی ظاہری سبب کے لوگوں کے تحت الشعور پر چھاتا جا رہا تھا۔ وہ رات کی تنہائی میں اپنی خوابگاہ کے اندر کیا کرتی تھی، اس کی خبر کسی کو بھی نہ تھی، لیکن ملا جی کے ذریعے صرف اتنا معلوم ہو سکا تھا کہ وہ اپنی زندگی کو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سانچے میں ڈھالنے کا بہت زیادہ اہتمام کرتی تھی۔ سب کے سو جانے کے بعد اپنا کمرہ بند کر کے عشاء کی نماز پڑھتی، اس کے بعد سو جاتی، پھر تہجد کے لیے اٹھتی اور تا دم سحر گریہ و مناجات، تسبیح و تحلیل اور درود و سلام میں مشغول رہتی۔ اس کے دل کا آئینہ اتنا شفاف ہو گیا تھا کہ عالم الغیب کے انوار و اسرار کا وہ کھلی آنکھوں سے تماشا دیکھا کرتی تھی۔ اب آہستہ آہستہ اس کی زندگی کا رشتہ دوسرے مشاغل سے ٹوٹتا جا رہا تھا۔ گھنٹوں وہ کھوئی کھوئی سی رہنے لگی۔ اس کی روح کی طاقت اتنی بڑھ گئی تھی کہ کئی دن بغیر کسی ضعف و نقاہت کے وہ روزے میں گزار دیتی۔ ایک دن ملا جی جب شام کے وقت پڑھانے آئے تو انہیں معلوم ہوا کہ صاحبزادی آج کچھ علیل ہیں، اس لیے وہ نہیں پڑھیں گی۔ جو ہی واپس جانا چاہا کہ آیا نے اطلاع دی، صاحبزادی اپنے حجرے خاص میں آپ کو بلا رہی ہے۔ ملا جی ہمت کر کے گھر میں داخل ہوئے، دیکھا تو فاطمہ بستر پر دراز تھی۔ قدم کی آہٹ پاتے اٹھ کر بیٹھ گئی اور نہایت سرگوشی کے ساتھ ملا جی سے کہا، آپ کے احسانات سے میری گردن ہمیشہ بوجھل رہے گی کہ آپ کی وجہ سے مجھے ایمان نصیب ہوا اور حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت عشق سے میری زندگی کیف و سرور کے ایک نئے عالم میں داخل ہوئی۔ اب میں روحانی قرب کی منزل میں ہوں، جہاں ایک لمحہ کے لیے بھی میرے سرکار آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوتے۔ آثار و قرائن شہادت دے رہے ہیں کہ اب میں حیات کے آخری لمحے سے گزر رہی ہوں۔ عالم قدس کا پیامی جلد ہی آنے والا ہے۔ میں بھی اس کی منتظر آنکھوں سے راہ دیکھ رہی ہوں۔ رخت سفر باندھ کر میں نے اپنی تیاری مکمل کر لی ہے۔ اپنے انجام کی فیروز بختی پر دل اتنا مطمئن ہے کہ مسکراتے ہوئے پیک لوجل کا خیر مقدم کروں گی۔ صرف ایک آرزو ہے جس کے لیے میں نے آپ کو اس وقت زحمت دی ہے۔ اگر بعد مرگ میری وصیت پوری کرنے کا یقین دلائیں تو عرض کروں۔ اتنا کہتے کہتے اس کی چمکتی ہوئی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ ملا جی بھی اپنے تئیں سنبھال نہ سکے اور وہ بھی اشک بار ہو گئے۔ بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا، خدا آپ کی زندگی کا اقبال بلند کرے، آپ کی عمر کی برکتوں کو دراز کرے۔ نصیب دشمنا، مرگ ناگہاں کی خبر سننے کے لیے ہم ہرگز تیار نہیں، لیکن علم الہی میں اگر یہی مقدر ہو چکا ہے تو کوئی اسے ٹال نہیں سکتا۔ آپ اپنی آرزو کا برملا اظہار فرمائیے، میں اس کی تعمیل کا آپ کو یقین دلاتا ہوں۔ صاحبزادی نے رازدارانہ لہجے میں فرمایا، آپ جانتے ہیں کہ میرے قبول اسلام کی خبر گھر والوں کو نہیں، وہ تا ہنوز مجھے اپنے آبائی مذہب کا سمجھ رہے ہیں۔ گو میں نے آج تک گرجا میں قدم نہیں رکھا، لیکن وہ اسے میری غیرت حیا پر معمول کرتے ہیں، اس لیے مجھے یقین ہے کہ وہ بعد مرگ میری تجہیز و تکفین مسیح مذہب کے مطابق کریں گے اور مسیح میں میرا مدفن فرمائیں گے۔ میں نہیں چاہتی کہ اپنا اسلام ظاہر کر کے میں آپ کو اور یہاں کے دوسرے مسلمانوں کو آفات کا نشانہ بناؤں، اس لیے میری مؤدبانہ گزارش ہے
کہ بعد مرگ جب وہ مجھے عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کر دیں تو رات کے کسی حصے میں میرا تابوت نکال کر اسلامی طریقے کے مطابق مجھے کسی مسلمان قبرستان میں دفن کر دیں تاکہ اہل ایمان کے جوار میں رہ کر میری روح کو دائمی سکون حاصل ہو سکے۔ ملا جی نے برستی ہوئی آنکھوں سے وصیت کی تعمیل کا یقین دلایا۔ فاطمہ نے آخری سلام کرتے ہوئے کہا کہ اب قیامت کے دن ہی فاتح محشر کے لواء الحمد کے نیچے آپ سے ہماری ملاقات ہوگی۔ صبح کے وقت سارے شہر میں کوہرام مچا ہوا تھا کہ کمشنر صاحب کی لاڈلی بیٹی کی وفات کی خبر بجلی کی طرح ہر طرف پھیل گئی تھی۔ اقارب احباب اور غم گساروں کے ہجوم سے کوٹھی میں تل رکھنے کی جگہ باقی نہ رہی۔ اس اچانک حادثہ سے سارے خاندان پر غم کے بادل چھا گئے تھے۔ ماں باپ کی حالت نہایت قابل رحم تھی۔ شدت علم سے وہ پاگل ہو گئے تھے۔ اکلوتی بیٹی کی مرگ ناگہاں ان کے لیے قیامت سے کم نہ تھی۔ ماتم و فغاں کے شور میں دوپہر کے وقت جنازہ اٹھا۔ عیسائی مذہب کے رسوم کے مطابق لاش ایک تابوت میں بند کر دی گئی۔ جنازہ کے ساتھ ساتھ ملا جی بادیدہ نم چل رہے تھے۔ عیسائی قبرستان میں پہنچ کر تابوت کو ایک پختہ قبر میں اتارا گیا اور اوپر سے سنگ مرمر کی سل رکھ کر قبر کا کھلا ہوا حصہ بند کر دیا گیا۔ دفن کی آخری رسم ادا ہو جانے کے بعد لوگ قبرستان سے واپس لوٹ گئے۔ ملا جی اپنے ذہن میں قبر کا نشان اچھی طرح محفوظ کر کے سب کے بعد واپس ہوئے، سیدھے کمشنر صاحب کی کوٹھی پر پہنچے اور ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ کلمہ تعزیت کر کے گھر واپس چلے آئے۔ آج انہیں پوری رازداری کے ساتھ ایک اہم فرض انجام دینا تھا۔ اقدام اتنا سنگین تھا کہ ہر قدم پر خطرات کے اندیشے راہ میں حائل تھے۔ رات کی تنہائی میں لوگوں کی نظر سے بچ کر عیسائی قبرستان سے کسی کی لاش کو منتقل کرنا اتنا آسان کام نہیں تھا۔ حالات کی نزاکت سوچ کر ملا جی کانپ اٹھے، لیکن ایک مرنے والی سے کیے ہوئے وعدے کی تکمیل بھی ضروری تھی۔ اسلام کا رشتہ اخلاص بھی اس امر کا متقاضی تھا کہ جیسے بھی ہو اس فرض کو انجام دیا جائے۔